بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے، تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا، وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں۔ جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے۔ تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے۔ دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا۔ یہ ہے، یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو، دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو، یہ سوچ جیسے کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں، نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں، اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے؟ اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور باقی انگلی کو چھیڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، ایک دم جذباتی، حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دی، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے، فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی۔ تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں، اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا، بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے، ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے، ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ، بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو روتے بھی اسی طرح ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بٹ ٹیں 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 شروع۔ تو یہ تو ماں کا احسان ہے، اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے، اس کے قضائے، اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے، نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے، وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے، یہی کہتی ہے نا عقل۔ ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے، بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے، یہ طبعی ہے، یہ نیچرل ہے۔
اس کا عقل سے تعلق، اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں، اس نے مجھے کیا دیا ہے، اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے، کھاتا بھی مجھ سے، پٹتا بھی ہے صبح شام، وہ پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات، اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی. بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا، جس نے اس کو جنا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے، پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں کوئی بلا آیا ہے نا، بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں کو. بولے اماں ٹاٹا. وہی گوروں والا کلچر، 18 سال کی ہوئی ٹاٹا جا رہے ہیں. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے میں آگے پوچھ رہے ہیں، بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے میرا، اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نا 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 نا، وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو. یہ ہے جذبہ، یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے، طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا، دل چاہتا ہے دینے کا، ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار، اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار، اب کیا کریں، حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے، اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کے کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار، تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے، اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا، چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی. ابا نے آٹا منگوایا ہوٹل سے، پراٹھا منگوایا، بچے سے کہا کھاؤ، بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا، ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے ٹھیک ہے، یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے، یا یہ اتنا کمبخت کنجوس ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت، جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں، میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں، قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف علاج کے لیے. وہ یہ ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے. آپ نہ شروع کر دیں، پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے، اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے. اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی، بنگلہ، بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا، دکان میری، مکان میرا، پراپرٹی میری. اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو، فیوچر بنانے کی فکر کرو، بن جائیں ٹھیک ہے، نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیلا لگا لیں گے، ٹماٹر بیچ لیں گے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی